بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو پاس ہو گئی، لیکن ان کے اوپر کس طرح کرٹیسزم ہو رہا ہے، کس طرح سوشل میڈیا پر ان کے اوپر ایک ٹون شروع ہو چکی ہے، اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہا ہے۔ مزید اس کنسٹیٹیوشن، اس کالی آئینی ترمیم کے اوپر نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح، کس طریقے سے، کس ایجنڈے کے تحت، کس نظریے کے تحت، کس اصول کے تحت، کس رولز ریگولیشن کے تحت، کس وجہ سے یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروائی، کس طرح اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے جوڈیشری کی پر کاٹ دیے گئے، کس طرح اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے عدلیہ کی آزادی چھین گئی ہے، کس طرح اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے جو ہے کنسٹیٹیوشن کی جو معاملات ہے، کنسٹیٹیوشن کی جو بحران ہے وہ کس طرح ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور کس طرح نمودار ہو رہی ہے، کس طرح اس کالی آئین سے جوڈیشری کی آزادی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، کس طرح اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے، کس طرح اس کالی آئینی ترامیم سے جوڈیشری کے ججزوں کا اختیار قومی اسمبلی ایک منتخب ایمنس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ میں ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے اس معاملات کے اوپر بات کریں گے، کس طرح کن اخبارات، کس پلیٹ فارم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے اوپر سوالات کھڑے کر دی ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جائیں گے کہ کس طرح ججوں کا معاملہ، پارلیمانی کمیٹی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنا اجلاس شروع کیا ہے، جو کہ 12 ممبرز پر یہ کمیٹی مشتمل ہے، اور وہ 3 میں سے ایک جج کا انتخاب آج متوقع ہے کہ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ تقرری کا اعلان کیا جائے۔ اب پارلیمانی کمیٹی اس وقت موجود ہے، ان میں جو ہے 8 ممبران حکومت کی طرف سے اور 4 ممبران اپوزیشن کی طرف سے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 2/3 میجورٹی حکومت ہی کے پاس ہوگی اور وہ اپنے مرضی کا جج لگائیں گے۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا آ رہا ہے، جس طرح وقت گزر رہا ہے، نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، سب سے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت سپریم کورٹ میں یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس، آنے والا چیف جسٹس، موجودہ جسٹس منصور علی شاہ کو کورٹ روم نمبر 1 میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے، ایک سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ کس طرح ایک جو ہے میرٹ کی بنیاد پر کس طرح ان کو جو ہے اس روم میں منتقل کیا، کس طرح میرٹ پر یہ فیصلہ کیا گیا، کس طرح جو ہے اخلاقی مظاہرہ کیا گیا کہ منصور علی شاہ کو جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، ان پر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کون سی اخبارات یا کون سا پلیٹ فارم اس چیز پر بات کر رہا ہے، کس طرح اس چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان میں غیر آئینی طریقے سے جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے اور کس طرح جوڈیشری کی آزادی پر انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے، سب سے پہلے یہ دی گارڈین میں جو ہے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا معاملہ اٹھ رہا ہے، ان پر کرٹیسزم کر رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کربز جوڈیشری's power after alleged harassment of MPs۔ اسی طرح الجزیرہ لکھتا ہے کہ پاکستان possess amendments empowering parliament to pick top judges۔ اس طرح دی اسٹریٹ ٹائم لکھتا ہے کہ پاکستان possess constitutional amendment aim at court۔ اس طرح وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ critics voice concern as Pakistan parliament takes charge of picking chief justice۔ اس طرح نیو یارک ٹائم، اس طرح خلیجی ٹائم، گولف ٹوڈے، عرب نیوز، بلومبرگ، ڈیلی جرنل اور اس طرح مختلف جو ہے نیٹ ورک یا مختلف اخبارات اس چیز پر تبصرہ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان پر اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ کس طرح حکومت یا حکومت کے جو سہولتکار ہے، جو کہ ہر شیپ میں موجود ہے، چاہے وہ جرنلسٹ کی شیپ میں ہو یا کسی اور شیپ میں، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی، پاکستان میں تو بہت بڑا جو ہے آئینی ترمیم آ گیا ہے، اس سے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں اہم کردار ہو گیا، کس طرح اس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ اس طرح ایک اہم صحافی یا ایک تجزیہ نگار منیب اختر صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، راستے مزید جو ہے وہ سخت ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کشیدگیاں پیدا ہو گئی ہے۔ کس طرح انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ایکسٹینشن اگلے ایئر ملنی تھی ایلیٹ کلاس، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے،
सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक जितने भी इलीट क्लास इस वक्त इन इदारों पर काबिज है, उनके हवाले से मुनीब अख्तर कह रहा है कि हो सकता है क्योंकि अगले साल इनकी एक्सटेंशन मुतवक्की है, लेकिन मुनीब साहब ये कह रहा है कि उनका एक्सटेंशन जो है इस साल इसको मजीद बढ़ाकर जो है वो जो है मजीद 3 साल के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। तो ये तमाम तफसीलात थी कि किस तरह जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, जितने भी आर्टिकल्स है, एडिटर्स है, जितने भी ओपिनियंस इस वक्त आ रही है, जिस तरह जिस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस काली आइन तरमीम को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह इनके नुकसानात होंगे, किस तरह मौलाना फजल रहमान के जो जहरीला सांप है जिन्होंने उसकी दांत तोड़ी है, किस तरह वो उन्होंने जहर फैलना शुरू किया है, या किस तरह वो मस्जिद डसेगा, इस निज़ाम को डसेगा, इस आम पाकिस्तान को डसेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डसेगा, वो तमाम सूरत हाल सामने आ रही है। इन पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, मजीद अहवाल आपके सामने रखेंगे। इस वसासत से आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे जो है मजीद वीडियोस को लाइक करें।